السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مسئلے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہونے کا، ایصال ثواب کے لیے مستقل دعوت چلا کر لوگوں کو بلانا اور جمع کرنا، اور ایصال ثواب کے لیے مجلسیں قائم کرنا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کو ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ ایصال ثواب انسان کوئی بھی نیکی کرے، چاہے اس نیکی کا تعلق مال سے ہو، مثلا کچھ مال خرچ کر لیا، یا وہ نیکی بدن سے تعلق رکھنے والی ہو، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، اب اس کے بعد دعا کر لے کہ اللہ جو کچھ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے اس کا اجر و ثواب میرے فلاں مرحوم رشتہ دار کو پہنچا دے، اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ اجر و ثواب انہیں پہنچا دیں گے۔ ایصال ثواب بہت آسان ہے۔ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے بس اللہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دینا۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے مستقل دعوتیں چلانا، ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہونا، لوگوں کو جمع کرنا، مجلسیں قائم کرنا، اس کا ثبوت قرون ثلاثہ یعنی حضور کے زمانے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ عبادتوں کا شوق ہم سے زیادہ انہیں تھا۔ اگر یہ چیز نیکی ہوتی تو ضرور وہ لوگ ان کاموں کی طرف ہم سے زیادہ سبقت کرنے والے ہوتے، ہم سے زیادہ ان کاموں کو کرنے والے ہوتے، لیکن ان حضرات نے نہیں کیا، اور جو چیز اس زمانے میں نیکی نہیں تھی آج ہم نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس کام کو کریں گے تو وہ کام بدعت بن جائے گا۔ ہم 5 کتابوں کے حوالے سے آج اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں چنے پڑھنے کے لیے اور اسی طرح قرآن کھانے کے لیے مستقل دعوتیں چلتی ہے، مجلسیں قائم ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، ہم 5 کتابوں کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ براہین قاطعہ، اس کتاب کو لکھنے والے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا حکم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ یہ کتاب دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن محفلیں قائم کرنا، مجلس میلاد لگانا، نمبر 2 فاتحہ خوانی، نمبر 3 ایصال ثواب کے لیے مستقل دین متعین کرنا اور ان میں ایصال ثواب کرنا، تو ان چیزوں کے متعلق سوال ہوا تھا اور پھر دہلی کے 3 علماء نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو اجتماعی ایصال ثواب کے متعلق بھی اسی کتاب میں سوال ہوا ہے۔ ہم سوال کو بھی پڑھتے ہیں اور جواب کو بھی پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نیز بروز صوم میت کے مرنے والے کے 3 دن گزر چکے، اب تیسرے دن لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی و کلمہ طیبہ چنوں بھنوں پر مع 5 آیت کے و شیرینی تقسیم کرنا بحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے یا نہیں؟ گویا سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کے انتقال کے تیسرے دن یا دوسرے دن کسی ایک دن کو متعین کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھانا۔ مقصد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ چنوں پر پڑھانا۔ تو ایسی مجلسیں قائم کرنا یہ جائز ہے یا یہ کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ دیا، نیابت عن المیت، میت کی طرف نیت کر کے، ان کی طرف قائم مقام کر کے، بغیر تخصیص ان امور مرقومہ سوال کے
للہ مساکین و فقراء کو دے کر ثواب پہنچانا اور دعا اور استغفار کرنے میں امید منفعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے مساکین اور فقراء کو دیا، بشرطے کہ سوال میں جو چیز لکھی ہے فاتحہ خوانی نہ ہو، کوئی ایک دن متعین نہ ہو، تو امید ہے اس سے مردے کو ثواب پہنچے گا۔ اور ایسا ہی حال دہم، سویم، چہلم وغیرہ اور پنچ آیات اور چنو اور شیرینی وغیرہ کا عدم ثبوت حدیث اور کتب دینیا سے، یعنی یہ سب چیزیں 10ویں دن یا کہ تیسرے دن 40ویں دن اکٹھا ہونا، یا یہ کہ چنے وغیرہ پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا، یہ سب چیزیں نہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے نہ فقہ کی کتابوں سے۔ خلاصہ یہ اب اخیر میں جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوئی، خلاصہ یہ کہ بدعات مخترعات یعنی یہ گھڑی ہوئی دین کے نام کے اوپر گھڑی ہوئی چیزیں ناپسند شرعیہ ہے۔ گویا اس سوال اور جواب سے ہم سمجھ گئے کہ ہمارے معاشرے میں چنا پڑھنے کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر جو مجلسیں قائم ہوتی ہے وہ بدعت ہے۔ شریعت کے نام کے اوپر ایک نئی چیز دین میں ہم نے ایجاد کی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ دوسری کتاب ہے ہمارے سامنے ایک لاجواب کتاب اصلاح الرسوم، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں حضرت نے اپنے زمانے میں جتنی رسومات تھی ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 140 ہے۔ 140 نمبر کے صفحے پر ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اکثر تیسرے روز، کسی جگہ پر دوسرا روز، کسی جگہ پر پہلے روز، مردہ کے مرنے والے کے تیسرے دن مکان پر یا اس کے محلے کی مسجد میں برادری کے لوگ اور مساکین وغیرہ جمع ہو کر قرآن مجید اور کلمہ طیبہ ختم کر کے مردے کو بخشتے ہیں، اور کئی کھانا، کئی نقد، کئی نخود بریا سے مراد ایک مشہور غلہ جس سے دال اور بیسن بناتے ہیں، چنے، یہ مراد۔ تو حضرت یہ لکھ رہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد کسی جگہ پر کھانا کھلاتے ہیں، کسی جگہ پر نقد پیسے دیتے ہیں، کسی جگہ پر چنے تقسیم کرتے ہیں، اور جلسہ پورا ہونے سے قبل جس کا دل چاہے کچھ متفرق رکوع، الگ الگ رکوع، کچھ صورتیں بلند آواز سے پڑھ کر، جس کو پنچ آیت کہتے ہیں، دعا کر کے ختم کر دیتے۔ یہ عمل بظاہر تو بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، مگر اس کی اندرونی حالت دیکھنے کے قابل ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات درجہ یقین کو پہنچ گئی ہے کہ دوست، آشنا اور برادری کے لوگ تو محض رفع شکایت کی غرض سے آتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو ہمیں برا بھلا کہیں گے، طعنے دیں گے، اس لیے صرف شکایت سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہی آتے۔ ایصال ثواب ہرگز مقصود نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز اپنے گھر بیٹھ کر پورا قرآن ختم کر کے بخش دے تو اہل میت ہرگز راضی نہ ہو اور شکایت ان کی ختم نہیں ہوگی، اور یہاں حاضر ہو کر یوں ہی تھوڑی دیر بیٹھ کر اور کوئی بہانہ ہیلا کر کے چلا جائے تو بھی شکایت سے بچ جائے گا۔ کتنی زیادہ خرابی ہے۔ الغرض بالآخر حضرت نے یہی لکھا ہے کہ اس طرح کی مجلسیں قائم کرنے سے نہ خود کو ثواب ملے گا تو پھر مساکین اور نہ پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، تو مردے کو ثواب پھر کیسے پہنچے گا۔ یہ تیسری کتاب ہے امداد الاحقاب، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 195 پر انہوں نے مسئلہ لکھا ہے۔ اس جواب میں
یہ بات لکھی ہے، سوال یہ ہوا ہے کہ بغرض ایصال ثواب میت کی تجہیز و تکفین سے پہلے گٹھلیوں پر 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھواتے ہیں اور اس کو مکمل تکمیل کے واسطے دوسرے شخصوں کے واسطے بلاوے بھی جاتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ خود میت یا اس کے احباب کے تعلق سے آ جاتے اور کلمہ پڑھتے۔ الغرض سوال کا مقصد ہے کہ اس طرح اکٹھا ہو کر ایصال ثواب کرتے اور اس کا اہتمام، تو کہا حضرات صحابہ و تابعین کے زمانے میں یہ دستور نہ تھا، لیکن فی نفس یہ دستور جائز ہے، لیکن چونکہ اس کا رواج کا یہ اثر ہو گیا ہے کہ جو شخص تعزیت کے لیے آئے وہ اسی وقت آ سکتا ہے جبکہ اس کو کلمہ خوانی اور قرآن کھانے کی بھی فرصت ہو، اور جس کو اس کی فرصت نہیں ہوتی وہ تعزیت و اتباع جنازے کو بھی نہیں آتا، جنازے میں جانے کے لیے بھی نہیں آتا، حالانکہ تعزیت اور جنازے کے ساتھ جانا یہ سنت ہے۔ الغرض لمبا جواب لکھا ہے، لیکن اخیر میں جو بات لکھتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، وہ یہ لکھ رہے تمام بدعات اسی طرح جاری ہو گئی ہے، لہذا یہ رسم واجب الترک ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ جس کو پڑھنا ہو بطور خود پڑھے، جمع ہو کر پڑھنا یقیناً ذریعہ مفاسد ہے۔ واللہ عالم۔ اشرف علی۔ یہ تیسری کتاب آپ کے سامنے ہے، احسن الفتاوی۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب ہے۔ اب اس کتاب کی جلد نمبر 1 362 نمبر پر حضرت نے مسئلہ لکھا ہے، ہم اس مسئلے کو نکالتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام۔ ہماری طرف میت کے تیسرے دن چنوں پر کلمہ وغیرہ پڑھ کر ثواب میت کو پہنچانا مروج تھا، یعنی پہلے ہمارے یہاں رواج یہ تھا کہ کسی کے انتقال کے تیسرے دن لوگ جمع ہوتے تھے اور چنے پر کلمہ پڑھتے تھے۔ اب کچھ دنوں سے اس مروج جو رواج تھا اس کو چھوڑ کے میت کے دوسرے دن کسی درخت کے بیجوں پر، مثلا کھجور کی گٹھلی کے بیج پر پڑھ کر ثواب پہنچانا اور پھر اخیر میں شیرینی مثلا بتاشے یا ریوڑی وغیرہ تقسیم کرنا، شرعاً یہ درست ہے یا یہ بھی چنوں کی طرح بدعت واجب الاحتراز ہے؟ گویا سائل خود سمجھ رہا ہے کہ چنے پڑھنا تو بدعت ہے، لیکن کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھنا بھی بدعت ہے۔ تو جواب دیا، الجواب اپنے طور پر صدقات نافلہ یا تلاوت یا تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام، اکٹھا ہونے کا اہتمام، اس کے لیے مستقل مجلسیں لگانا اور اس میں قیود و رسوم، نیز اہل میت کی طرف سے دعوتیں کرنا، یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہے۔ یہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوی نے یہ جواب لکھا۔ یہ 5ویں کتاب آپ کے سامنے ہے، میت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا۔ اس کتاب کے لکھنے والے مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی، یہ جامعۃ العلوم اسلامیہ وہاں کے دارالافتاء میں کام کرتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 211۔ تیسرے دن چنے پڑھنا۔ میت کے انتقال کے بعد تیسرے دن چنے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں۔ تیسرے دن، دوسرے دن، یہ تیسرا دن تو صرف کیونکہ لوگوں کے یہاں رواج تھا، جیسے ہمارے یہاں دوسرے دن ہے، اس کو ضروری سمجھنا اور اس پر لازمی طور پر عمل کرنا اور نہ کرنے والوں کو ملامت کرنا بدعت ناجائز ہے، اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ گویا یہاں پر بھی یہ چیز لکھی کہ بھئی ایک دن متعین کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، نہ کرنے والوں کو تان دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کی مجلسیں قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الغرض 5 کتابوں سے
ہم نے مسئلے کو سمجھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو مجلس ایصال ثواب کے نام پر قائم کی جاتی ہے، مستقل اس کے لیے مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں، مستقل اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مجلسوں کو نہ صحابہ نے قائم کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ اگر یہ چیز نیکی ہوتی تو ضرور ان چیزوں میں وہ ہم سے سبقت لے جاتے۔ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو خیر یعنی ان 3 زمانوں میں کیا گیا۔ لہذا دین کے متعلق، دنیاوی چیزوں کے متعلق جنہیں ہم دین نہیں سمجھتے، مثلا ایک آدمی چشمہ پہنتا ہے، صحابہ نے نہیں پہنے، لیکن وہ کوئی شخص بھی چشمے اس لیے نہیں پہنتا کہ اس کو دین سمجھتا ہے، گاڑی استعمال کرتا ہے، مائک استعمال کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں دنیا سمجھ کر۔ کوئی بھی شخص دین سمجھ کر نہیں کرتا ہے۔ دین کو سمجھ کر کسی کام کو کرنا تو وہی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہو، تابعین، تبع تابعین نے کیا ہو۔ الغرض جہاں کہیں بھی اس طرح کی مجلسیں قائم ہو، اب ہمیں جب صحیح بات معلوم ہو چکی تو اس طرح ایصال ثواب کی مجلسیں قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے اعتبار سے جو کچھ ایصال ثواب کر سکتا ہے ضرور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے بچائے۔